دنیا میں سب سے بڑی مصیبت ماں باپ کے جنازے سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اگر کسی کا باپ انتقال کر گیا، وہ نیک نہیں ہو رہا ہے، ماں انتقال کر گئی، وہ دیندار نہیں ہو رہا ہے، اب اس کے بعد کون سی مصیبت کو دیکھ کر کے وہ دیندار بنے گا؟ ہر آدمی ہمت کے ساتھ یہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، حساب ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انصاف سے بتائیے، بستی میں آگ لگ جائے تو اس وقت کنواں کھودا جائے گا، یا جس کنویں کو پہلے سے کھود کر کے رکھا اس کے پانی سے آگ بجھائی جائے گی؟ آنکھ بند ہوگی، موقع نہیں ملے گا۔ یہی موقع ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے، جب جنازہ رکھا رہتا ہے تو اعلان ہوتا ہے، جنازہ ہے اعلان ہو رہا ہے، معاف کر دیجئے گا، جو تکلیف ہوئی ہے، جو برا بھلا کہا ہے، معاف کر دیجئے گا۔ انصاف سے بتائیے، جس کو برا بھلا کہا ہوگا، جس کو تکلیف دی ہوگی، وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوگا؟ کیا فائدہ اعلان کا؟ دوسری بات، ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جلسہ میں۔ جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ برمترا میں۔ بدمترا میں جلسہ ہو رہا، زمین پر ہم بیٹھے ہیں، گھاس پر بیٹھ کر کے، کوئی اسٹیج پر بیٹھ کر کے جلسہ سن رہا ہے، اس کے اوپر پنڈال ہے، پنڈال کے اوپر آسمان کا پنڈال ہے، آسمان پر آسمان ہے، 7 آسمان سے گزر کر کے عرش شروع ہوتا ہے، عرش پر خدا ہے، خدا کتنی دور، خدا کا بندہ کتنی دور، لیکن یہ خدا کا بندہ خدا سے کتنا قریب ہو جاتا جیسے یہ 2 انگلی۔ کب؟ جب سجدے کی حالت میں خدا کا بندہ ہوتا ہے تو وہ خدا سے اتنا قریب ہوتا ہے جیسے یہ 2 انگلی قریب ہوتی ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک خدا کی مہربانی بندگی کے حوالے سے آپ نے پیغام سنا ہے۔ آج سے ارادہ کر لیجئے کہ زندگی بھر خدا کی غلامی کرتے رہیں گے۔ مصیبت ملے گی صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ راحت ملے گی شکر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ہمیں ٹھکانے پر پہنچانے کے لیے بھی آتا ہے، دھیان سے سنیے گا، جنازہ پڑھانا بھی آتا ہے۔ دوسرا پیغام تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، سیرت النبی کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ جتنا ادب کے ساتھ سنیں گے، قبولیت کی گھڑی میں جلسہ اتنا قبول ہوگا۔ دھیان سے اس کو سنیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ فقیر کو، بھکاری کو تھیلی ملی، اس میں اتنا پیسہ تھا کہ 17 نسل بیٹھ کر کے کھا سکتی تھی، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو، اتنا پیسہ تھا۔ بھکاری ہے، بھیک مانگ رہا ہے، روڈ پر کھڑا، دلی کی جامع مسجد کے سامنے کھڑا ہو کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کو تھیلی ملی، اس میں اتنا پیسہ تھا کہ وہ کروڑ پتی ارب پتی اسی دور میں بن جاتا، لیکن وہ تھیلی لے کر کے اس کو جوگ رہا ہے، مالک کا انتظار کر رہا ہے، مالک کو ڈھونڈ رہا ہے۔ جیسے ہی مالک پر نظر پڑی، وہ تھیلی واپس کر دیا۔ اب مالک نے جو تھیلی کو دیکھا، گن کر کے پیسہ دیکھا تو پیسہ امانت۔ اب وہ کبھی تھیلی کو دیکھتا ہے، کبھی فقیر کو دیکھتا ہے، کبھی تھیلی کو دیکھتا ہے، کبھی فقیر کو دیکھتا ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ دیوانہ ہے یا میں دیوانہ ہوں، یا میں خواب دیکھ رہا ہوں، یا ریئل میں حقیقت میں یہی واقعہ ہے۔ بہت دیر کے بعد اس نے حیرت سے پوچھا، ارے بے وقوف، کہاں سے آئے ہو؟ رانچی سے آئے ہو؟ ایک تو ہاف پاگل ہم ہیں کہ 12 بج جانے کے بعد بیٹھے، ایک فل پاگل آپ ہو کے پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھے۔ تو اس نے پوچھا حیرت سے، ارے اللہ کا بندہ،
तुम भीख मांगते हो, एक एक पैसे के मोहताज हो, बैग में थैली में इतना पैसा था कि इसको रख लेते तो 17 नस्ल तुम्हारी तर जाती, तुमने वापस क्यों कर दिया? उसका जवाब सुनिए। ऐसी मोहब्बत अल्लाह नबी की हम सबको अता फरमाए। उसने कहा मैंने इसलिए वापस किया कि तुम ईसाई हो, तुम्हारे नबी हजरत ईसा है, मैं नबी का उम्मती हूँ, मेरे नबी मोहम्मद है। अगर मैं थैली वापस नहीं करता तो तुम भी खुदा के सामने पहुँचते, मैं भी खुदा के सामने पहुँचता। तुम मेरे खिलाफ मुकदमा करते, मेरे नबी भी वहाँ मौजूद होते, तुम्हारे नबी भी मौजूद होते। तुम्हारे नबी का तो सर ऊंचा हो जाता, मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को उठाना तो देख सकता हूँ, झुकाना नहीं चाहता। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर का सारा माल चोरी हो गया और आदमी ने माफ कर दिया चोर को। लोगों ने कहा कि इसका तो हाथ काटना चाहिए, इसको तो जेल में डालना चाहिए, इसको तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए, जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा इसने लूट लिया। लेकिन घर के मालिक ने माफ कर दिया। अब उससे पूछा, रे अल्लाह का बंदा माफ क्यों कर दिया? ये तो आदमी माफी के लायक नहीं था, तुमने इसको क्यों माफ कर दिया? उसका जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसा इश्क सबको नबी से अता फरमाए। उसने कहा कि मैंने इसलिए माफ कर दिया, अगर मैं माफ नहीं करता तो इसका झगड़ा मेरा झगड़ा खुदा की अदालत में पेश होता, और जितनी देर झगड़ा हल नहीं होता उतनी देर हमारे नबी को जन्नत से बाहर खड़ा रहना पड़ता। मैं अपने नबी को जन्नत के अंदर देखना चाहता हूं, बाहर खड़ा देखना नहीं चाहता। दो मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। जरा ध्यान रखिएगा, कबूलियत की घड़ी है, अब दुआ होने वाली है। दुआ कीजिए, अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमाए और जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए, मदरसे को अल्लाह अपने खजाने गैब से चलाए, उसकी ज़रूरत को पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। रात के सन्नाटे में शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर रहे हैं, मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा खड़ा करना। शागिर्द जो सुन रहा था उसने कहा, हुजूर सब लोग खुदा के सामने उसके दीदार के लिए आँख की दुआ करते हैं, बिनाई की दुआ करते हैं, और आप दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार हिसाब लेना तो मुझे अंधा खड़ा करना। बात क्या है? अल्लामा इकबाल ने कहा, मेरे परवरदिगार मेरा चादर के नीचे हिसाब लेना, सबके सामने हिसाब मत लेना। शागिर्द ने पूछा कि बात क्या है? सबके सामने हिसाब देने से आपको डर क्यों लगता है? कहा कि जब हमारे नबी वहां सामने खड़े होंगे, नबी हमको देखेंगे, हमारा गुनाह लिखा जाएगा, पुकारा जाएगा, तो हमारे नबी का सर झुक जाएगा। ऐ मेरे परवरदिगार, इसलिए मुझे अंधा खड़ा कर देना ताकि मैं अपने नबी को शर्मिंदा ना देखूं। अभी हालत क्या है सुन करके आपको हैरत होगी। बच्चा पैदा हुआ, खतना करने का वक्त आया, तब नबी याद आते हैं। बेटा जवान हुआ, निकाह करने के वक्त में नबी याद आते हैं। बस्ती में जनाजा उठा, दफन करने के वक्त में नबी याद आते हैं। उसके बाद जिंदगी भर के लिए अपने नबी को भूल जाते हैं। 3 वक्त में नबी याद आते हैं। अब उससे बढ़ करके मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। तुर्की में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में इमाम आता है नमाज पढ़ाने के लिए, तो मेंबर पर डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है, डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है, और पगड़ी रखी हुई होती है, लंबा कुर्ता रखा हुआ होता है। अब वो जो इमाम आता है वो सफाचट होता है, उसका चेहरा फुटबॉल का मैदान है, बिल्कुल सफाचट है। जब वो आता है नमाज पढ़ाने के लिए तो सबसे पहला काम क्या करता है? वो कोट पतलून पर जुब्बा पहनता है, उसके बाद पगड़ी डालता है, वो जो डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है उसको लगाता है। अब ये डुप्लीकेट इमाम नमाज पढ़ा रहा है, मुक्तदी की नमाज का क्या हाल होगा? नबी की सुन्नत का तमाशा हम करेंगे, अल्लाह पूरी दुनिया में हमारी आबरू का तमाशा कर देगा। इंशाअल्लाह नबी का नाम आगे होगा, काम पीछे होगा, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, जब स्टेज के लोग फिसल रहे हैं तो नीचे के लोग अगर फिसल जाएं तो कोई बात नहीं है। हर एक काम तेरा
بڑوں سے جدا ہے تو پابند قرآن، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا کہ مونچھ تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ یہ بچہ اٹھ کر کے ابھی وہ مالا میرے گلے میں پہنا رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کا گلا ہے جلدی سے آ جائے گا، یہ جوان کا گلا ہے اتنی جلدی نہیں اترے گا، دھیان سے رکھیے گا۔ جلسہ چل رہا تھا، مشاعرہ ہو رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے اسٹیج پہ آیا، اس نے ایک مصرع پڑھا، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، مصرے پر دھیان نہیں گیا، پیسے پر دھیان گیا، ایک ہی مصرع پڑھا دوسرا مصرع جوڑ نہیں رہا۔ سنتے سنتے برمترا کے لوگ جب پک گئے، تھک گئے، مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے، ایک آدمی کھسیا کر کے کھڑا ہوا، شاعر صاحب ایک ہی مصرع پڑھیے گا، جوڑا بھی لگائیے گا۔ اس نے سوچا کہ کہاں سے یہ کباب میں ہڈی بن گیا، نظامت تو معروف راہی کی تھی، یہ تنویر ذکی کہاں سے کباب میں ہڈی بنا، ان کو تو دعوت بھی نہیں تھی، لیکن خیر داماد ہے بغیر دعوت کے بھی پہنچ جاتا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک ہی مصرع پڑھ رہا ہے، دوسرا مصرع پڑھ نہیں رہا ہے، ایک ہی مصرع بار بار پڑھا، تو اس نے کھسیا کر کے کہہ دیا کہ میں تو اپنا مصرع بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ تو شاعر کا باپ تھا، وہ سیدھے بیچ پنڈال سے نکل کر کے اسٹیج پر آ گیا۔ اس نے کہا شاعر صاحب آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے، آپ کو غصہ بہت آتا ہے، میں آپ کے مصرے کا جوڑا اسی شرط پر لگاؤں گا کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ اب یہ مرتا کیا نہیں کرتا، اس نے کہا نہیں نہیں برا نہیں مانوں گا، آپ جوڑا لگائیے، آپ مصرع پڑھیے میں جوڑا لگاتا ہوں۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ انشاءاللہ اپنے خدا کو رمضان میں، قرآن کو جنازے پر، اور اپنے نبی کو ربیع الاول میں یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، یہ دیکھیے ناک کٹانے والے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیرے ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ سیرت کا پیغام تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دل سے دعا کرتا ہوں سنت کو نبی کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ہم سب کو سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا پیغام نکل جائے گا، تیزی کے ساتھ سنیے گا۔ آپ ترقی کیسے کریں گے؟ پیسہ کم کمائیں گے اور مالدار زیادہ ہوں گے۔ کیسے؟ راستہ بتا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ آپ جلسے کو نکال لیں۔ مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا دیتا ہوں قبولیت کی گھڑی میں، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے
زیادہ خرچ کیجئے، حساب سے خرچ کیجئے، حلال کمائیے. میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہو. دھیان سے سنیے گا. آپ کے گھر میں زیور ہے، سونا ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ ملیے، مل کر کے اس کے بعد ہاتھ کو سونگھیے، آپ کو بدبو معلوم ہوگی، خوشبو نہیں آئے گی. سونا کتنا قیمتی ہوتا ہے. گھر میں زیور ہے عورتوں کے پاس، اس کو لے کر کے ہاتھ میں آپ زور سے ملیے، مل لینے کے بعد ہاتھ کو ناک سے لگائیے تو آپ کو بدبو محسوس ہوگی. سونا اتنا بدبودار، اگر اسی سونے کی محبت دل کے اندر اتر گئی تو دل کتنا بدبودار ہوگا. دوسری بات کو یاد رکھیے نقطے کی. پانی جب زیادہ آتا ہے ندی میں، سمندر میں زیادہ پانی جب آتا ہے تو سیلاب آتا ہے، بستی تباہ ہو جاتی ہے، کھیتی تباہ ہو جاتی ہے. جب ضرورت سے زیادہ پیسہ آتا ہے تو دین برباد ہو جائے گا. تیسری بات کو یاد رکھیے. پانی کے اندر 3 خوبی ہے، اس کا رنگ، اس کی بو، اس کا مزہ. ٹھیک ہے تو پانی پاک ہے، پینے کے لائق ہے. اگر پانی میں یہ 3 خوبی میں کوئی ایک خوبی ختم ہو گئی، رنگ، بو، مزہ خراب ہو گیا تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پینے کے لائق بھی نہیں رہتا. جب حلال کے ساتھ حرام آ جاتا ہے تو حلال بھی تباہ ہو جاتا ہے. چوتھی بات کو یاد رکھیے نقطے کی جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. حرام جتنا بھی کما لیجئے، جتنا بھی کما لیجئے، جتنا بھی کما لیجئے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے. کماتے کماتے آپ تھک جائیں گے، پیسہ نظر نہیں آئے گا، اللہ چوہے کا 72 مان نکال دے گا. وکیل کی جیب میں الگ جائے گا، ڈاکٹر کے فیس میں الگ جائے گا. آپ کماتے کماتے تھک جائیں گے، پیسہ نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ حرام میں کثرت ہے، برکت نہیں ہے. اگر برکت ہوتی تو 74 سال میں امریکہ برباد نہیں ہوتا. جانتے امریکہ کیوں برباد ہوا؟ 74 سال میں غریب ہو گیا. 74 سال میں روس برباد ہو گیا، غریب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حرام کماتا تھا، حرام کھاتا تھا، سود کماتا تھا، سود کھاتا تھا. اللہ کا وعدہ کہ سود میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت ہے. 74 سال میں امریکہ بھی برباد، روس بھی برباد. اور ایک بات یاد رکھیے، حرام انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ سنیے. لکھنؤ آپ جانتے ہیں، لکھنؤ میں مسلمانوں کی کمیٹی بیٹھی یہ سننے کے لیے، سنانے کے لیے کہ مسلمان ترقی کیسے کرے گا. تو ان مسلمانوں نے کہا کہ سود کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اس لیے ترقی نہیں ہے. سود کو پکڑے گا مسلمان، ترقی کرے گا. اگر آپ نے سود کو گناہ نہیں سمجھا، اس دن آپ کا ایمان چلا جائے گا. حرام انسان کو حرام کی طرف لے کر کے آیا اور سینے سے ایمان کا جنازہ اٹھ گیا. دھیان سے سنیے گا. ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھے ہوں گے سماج میں جب کتا پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کتا پیشاب کرتا ہے ٹانگ اٹھاتا ہے. کیوں اٹھاتا ہے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. جب کتا پیشاب کرتا ہے ٹانگ اس لیے اٹھاتا ہے کہ ٹانگ میں پیشاب نہ لگے، اس لیے اٹھاتا ہے. لیکن اسی کتا کو دیکھیے گا منہ سے پخانہ اٹھا رہا ہے تو اس وقت اس کو نظر نہیں آتا کہ ٹانگ کو تو بچا رہے ہیں، منہ کو کیوں نہیں بچاتے. یہی حرام کمانے والے کا حال ہے. وہ پیشاب سے اپنے کو بچاتا ہے، پخانہ سے اپنے کو بچاتا ہے، یہ گندگی ہے. لیکن پیشاب پخانہ سے بھی زیادہ گندی چیز جو حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے. دیکھیے انسان کو حرام کہاں پہنچاتا ہے. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹی کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان رکھیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. دھیان سے آپ دیکھیں گے کتا کو، کوا کو، دونوں کے فرق کو دکھا رہا ہوں. کوا کو کوئی چیز اگر کھانے کی ملے گی وہ اکیلا نہیں کھائے گا، پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا، پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا، سمدھی کو بھی، سالہ کو بھی، داماد کو بھی، سب کو جمع کرے گا. جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تب وہ کھائے گا. لیکن یہی حال دیکھیے دوسری طرف کتے کا.
اس کو اتنا بڑا ہاتھی ملا ہے کھانے کو، اکیلا کھا نہیں سکتا، وہ خود بھی نہیں کھائے گا، پوری بستی کے کتے کو کھانے نہیں دے گا۔ حرام کمانے والے کا حال یہی ہے، وہ خود کنجوسی کرتا، خود بھی نہیں کھاتا ہے، اور قوم کی مصیبت میں بھی اس کا پیسہ کام نہیں آتا ہے۔ کتا اور حرام کمانے والا دونوں برابر۔ انشاءاللہ حلال کمائیں گے، انسان اور مسلمان رہیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، غریب سے اللہ غنی بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، عثمان کی دولت پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ دھیان سے سنیے گا، مدرسے کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح، ذرا ساتھ کن معاف ہے آپ کا، پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا، مجمع خراب ہو جائے۔ دھیان سے رکھیے گا، آپ کو ہاتھ اٹھانے کے لیے، آپ کو دماغ کو ٹٹولنے کے لیے بار بار میں آپ کا امتحان کیوں لیتا ہوں؟ تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے، اس کی حفاظت ہو، آپ دماغ سے بھی بیدار رہیں، دل سے بھی بیدار رہیں، اور پیغام دل تک پہنچ جائے اور عمل کے کان تک پہنچ جائے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام مدرسے کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ جلسہ آپ کا آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، محبت کے ایک جھٹکے میں انشاءاللہ ہاتھی تو پاس ہو گیا ہے، دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ مسجد میں امام نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، مسجد ویران ہے۔ مسجد میں امام تو ہے، ڈاکٹر کا فیس نقد ہے، امام کی تنخواہ ادھار ہے، مسجد ویران ہے۔ مسجد میں امام تو ہے، لیکن غلام سے بدتر زندگی گزار رہا ہے، کہ جس کی بیوی پر حکومت نہیں ہوتی وہ بھی امام پر آ کر کے حکومت کر رہا ہے، مسجد ویران ہے۔ ساری دنیا امیر ہو رہی ہے، لیکن امام غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، مسجد ویران ہے۔ دھیان سے سنیے گا، مدرسے کا 4 احسان پوری ملت پر۔ پہلا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم انسان نہیں رہتے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتے، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو باپ نہیں ملتا، کیونکہ نکاح سے ہی بچہ حلال ہوتا ہے، اور نکاح پڑھانے والا مدرسے ہی کا آدمی ہوتا ہے۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ لیکن اس مدرسے میں پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 100 میں صرف 4 بچے، 100 میں صرف 4 بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، باقی سب گول ہے۔ مدرسے کا عالم اگر مدرسے میں کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کر رہا ہے، کون سا دین کا کام ہو رہا ہے۔ مدرسے کا عالم اگر غریب ہے تو کہتے ہیں اس کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ مدرسے کا عالم اگر امیر ہے تو چائے کی دکان میں بولتے ہیں کہ راتوں رات کہاں سے مالدار ہو گیا، ضرور گھوٹالہ کیا ہوگا۔ مدرسے کا عالم اگر سیاست میں آ گیا
تو ہم کہتے ہیں کہ عالم کو کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے کی. اور ابھی 3 خیال بڑے خطرناک ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں مسجد بڑی ہوتی تھی، ابھی کے زمانے میں مدرسہ بڑا ہو رہا ہے، مدرسے پر انگلی اٹھا رہے. حضور کے زمانے میں صحابہ کے سینے میں درد ہوتا تھا، آج کے مدرسے کے عالموں کے سینے میں درد نہیں ہے، عالموں پر انگلی اٹھا رہے. تیسری بات، حضور کے زمانے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم ہوتی تھی، آج مدرسے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم نہیں ہوتی، مدرسے کی تعلیم پر انگلی اٹھا رہے. جانتے ہیں انگلی اٹھانے والے کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ 3 نقصان ہے. اللہ اس کو علم سے محروم کر دے گا، اس کے خاندان کو علم سے محروم کر دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اس کی اولاد بھی گمراہ ہو جائے گی. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، عالموں سے محبت کیجیے اور مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیے، مدرسے کا تعاون کیجیے. اللہ کے وارث، اللہ کے رسول کے وارث سے محبت کیجیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا. اللہ کے رسول کے گھر پر آپ مہربان ہو جائیے اور اللہ کے رسول کا خدا آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا. انشاءاللہ مدرسے کو تعاون کریں گے، مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اپنا بچہ اسکول میں، قوم کا بچہ مدرسے میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں. ہل پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں. دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں. ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں. مدرسے کے حوالے سے اتنی جلدی پیغام نکل گیا، اور مدرسے کو آپ نے جو تعاون کیا ہے اور مدرسے کے لوگوں کو جو آپ نے تعظیم دیا ہے، میرا دل خوش کر دیا. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی روزی میں، اللہ آپ کی صحت میں، اللہ آپ کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. دھیان سے سنیے گا، 4 پیغام ہیں اور 10 سے 15 منٹ میں یہ جلسہ نکل جائے گا. آپ لوگ سن رہے ہیں، بہت مزے سے سن رہے ہیں، بہت طبیعت سے سن رہے ہیں. آپ نے دل خوش کر دیا، میں آپ کا مہمان تھا، آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا. دھیان سے سنیے گا، بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سنیں گے، آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، مقدر کا سکندر ہوگا، دنیا کو پیچھے کرے گا، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکے گی. سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سب سے بعد میں، سب سے لیٹ میں نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نکاح کریں گے بعد میں، سب سے لیٹ میں، تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے تم کو دودھ پلایا ہے، دودھ پلا کر کے میں نے تم کو جوان کیا ہے، حرام کھا کر کے میرے دودھ کو برباد مت کرنا. ماں کی پہلی نصیحت. دوسری نصیحت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹا جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، ماں نے روک کر کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے لیے جان دینے کے لیے جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگنا، ورنہ میں اپنا دودھ تم کو معاف نہیں کروں گی. بیٹے کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. ماں لاش کے پاس آتی ہے، کہتی واہ رے بیٹا الحمدللہ، واہ رے بیٹا الحمدللہ، واہ رے بیٹا الحمدللہ. لوگوں نے کہا اس بڑھیا کا دماغ چل گیا، مصیبت دیکھ لیا، بیٹے کی لاش کو دیکھا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. یہ الحمدللہ پڑھ رہی ہے، مصیبت میں انا للہ بولا جاتا ہے اور راحت میں الحمدللہ بولا جاتا ہے. یہ تو ماتم میں انا للہ کے بجائے الحمدللہ بول رہی ہے. اس ماں کا جواب سنیے، میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، عالم بنایا تھا اسی دن کے لیے کہ راہ حق میں صحیح فتویٰ دینے میں اپنی گردن کٹا دینا، لیکن صحیح کو صحیح بولنا، غلط کو غلط بولنا. اس خوشی میں نے الحمدللہ پڑھا ہے. چوتھی بات یاد رکھیے، بیٹا جنگ کے میدان میں، ادھر خبر آئی کہ تمہارا بیٹا بھاگ گیا، ہار گیا. باپ نے کہا بھاگ گیا ہوگا،
ضرور ہار گیا ہوگا، ضرور بھاگ گیا ہوگا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا بھاگ ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا۔ خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے، تمہارا بیٹا میدان مار کر کے آ رہا ہے۔ اب باپ نے بیٹے کی ماں سے پوچھا کہ تو نے اتنا یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا میدان ہار نہیں سکتا؟ اس ماں کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی دیندار ماں عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ بچپن میں جب بھی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ دیا بغیر وضو کے نہیں دیا، میں نے جو بیٹے کو دودھ پلایا بغیر وضو کے نہیں پلایا۔ میرا بیٹا میدان تو جیت سکتا، اس کا یقین تھا مجھے، میدان ہار نہیں سکتا۔ دھیان سے سنیے گا، بچہ پڑھ رہا ہے، باپ ادھر بیٹھے ہیں، ماں ادھر بیٹھی ہے، بیچ میں بچہ پڑھائی کر رہا ہے۔ ماں سے کہتا اماں ایک گلاس پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ باپ نے کہا برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، اب میرے خاندان میں علم نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ جو کتاب پڑھے، علم حاصل کرے، اس کو پیاس یاد آ جائے، خاندان سے علم چلا گیا۔ تو ماں نے کہا اتنی جلدی فیصلہ مت کرو، ابھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں۔ ماں نے بجائے پانی دینے کے گلاس میں تیل پلا دیا، اور پڑھنے کے درمیان میں بیٹے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پانی پی رہا ہوں یا تیل پی رہا ہوں۔ باپ نے کہا الحمدللہ، اب میرے خاندان میں علم باقی ہے، ختم نہیں ہوا۔ آخری بات کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرتا ہوں سب کو ایسا ہونہار بیٹا اللہ عطا فرمائے۔ بیٹا بدصورت ہے، اتنا کالا ہے کہ کوئلہ بھی اس سے کم کالا ہے۔ ماں اس کو 72 مرتبہ صابن لگا رہی ہے، کسی طرح یہ اجلا ہو جائے، کسی جنم میں اجلا ہونے والا نہیں ہے۔ صابن کالا ہو جائے گا لیکن وہ اجلا نہیں ہوگا۔ لیکن وہی کالا بیٹا ماں کو چاند کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ تو ماں نے پرائیویٹ میں اپنے بیٹے کو بٹھایا، بلایا، کہا بیٹا تو اتنا کالا ہے کہ کوئی بھی تم کو ایک گلاس پانی نہیں دے گا، اتنا کالا ہے کہ کوئی بھی تم کو بیٹی نہیں دے گا۔ بیٹا ایک کام کر، لوگ تم کو سر پر بٹھائیں گے، ہتھیلی پر رکھیں گے، تمہارا جوتا اٹھائیں گے۔ تو کہا اماں کیا کام کرنا ہوگا؟ کہا تم علم حاصل کرو، سب سے زیادہ علم حاصل کرو، سارے بچوں کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ۔ کالا ہوا تو کیا ہوا، صورت نہیں ہے سیرت تو ہے، تم کو لوگ ترقی پر اٹھائیں گے۔ اس بیٹے نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ وہ مکہ کا قاضی ہو گیا، لوگ ترقی پر اٹھانے لگے، جوتیاں اٹھانے لگے۔ اللہ علم کی برکت سے ذلت کو عزت میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ فاقہ کیجیے، اوقات کو داؤ پہ لگائیے، بھوکے رہیے، خود جاہل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجیے۔ کھانا کھلا رہے ہیں بچہ بھول جائے گا، اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بچہ بھول جائے گا۔ آپ نے بچے کو پڑھا لکھا دیا، وہ زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ۔ کھانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے لکھانے میں پیچھے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر 2-4-5 آدمی بائی پاس جا رہے ہیں۔ میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری ہی دشمن نہ ثابت ہو جوانی تیری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام سے پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ جلسہ نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے باقی رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پیغام کو عورتوں پر مکمل کر کے ہم لوگ اٹھیں گے، دعا کر کے جلسے کو مکمل کرائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر کے اوپر پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے آپ لوگ بالکل بیدار ہو چکے ہیں اور آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ جب بھی آپ کا امتحان لیا جاتا ہے آپ بالکل ڈس بریک مار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پورا دماغ سے بھی آپ سن رہے ہیں، دل سے بھی سن رہے ہیں۔
اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. کلاس میں ماسٹر صاحب بورڈ میں لکھا رہے ہیں, دیکھو ماں کے بارے میں پڑھا رہا ہوں, آج کا ٹاسک ماں کے بارے میں ہوگا, آج کی کلاس ٹاسک ماں کے بارے میں ہوگی. دھیان سے سنو, ماں سے بڑھ کر کے کوئی اور ذات نہیں ہوتی, ماں سے بڑھ کر کے کوئی اور مقدس رشتہ نہیں ہوتا. سارے بچے سن رہے تھے, ایک بچہ پیپر پڑھ رہا ہے, استاد کی بات کو سن نہیں رہا ہے. استاد نے کہا, او بدتمیز, اتنی بڑی ہستی کا نام آیا, ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو بدتمیز ماں کے تذکرے کو سن کر کے بھی ادب کے کان کو میری طرف توجہ نہیں رکھتا, اور تو پیپر پڑھ رہا ہے. کہ حضور خبر پڑھ رہا تھا, آج ہی خبر چھپی ہے, ایک ماں اپنے معشوق کے ساتھ اپنے 4 بچے کو راتوں رات چھوڑ کر کے بھاگ گئی, اسی ماں کے بارے میں پڑھو. دوسری مثال آ رہی, تیزی کے ساتھ نکل جائے گی, دھیان سے اس کو سنیے گا. ماں بیٹے کی لڑائی ہو رہی ہے, ماں بھی الٹا سیدھا بول رہی ہے, بیٹا بھی الٹا سیدھا بول رہا ہے. اخیر میں ماں نے غصے میں آ کر کے کہا, میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی, 32 دھارے دودھ معاف نہیں کروں گی. تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا ہے, تو معاف کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو نے مجھے اپنا دودھ نہیں پلایا ہے, ڈبے کا دودھ پلایا. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. پھانسی پر بیٹا چڑھنے والا ہے, رام لال ڈاکو ہے, ڈاکہ کیا ہے, پھانسی پر اس کو چڑھایا جا رہا ہے. اس سے پوچھا گیا, تمہاری آخری خواہش کیا ہے, بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. اس نے کہا کہ ماں سے بات کرنا ہے, ماں سے ملنا ہے. تو ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے. اس کی ماں آ گئی, بیٹے نے کہا, ماں میں راز کی بات تم سے کرنا چاہتا ہوں, کان کو میرے سامنے کرو. کان کو جیسے ہی منہ کے سامنے کیا, بچے نے دانت کاٹ لیا, کان میں دانت کاٹ لیا. اب جلاد نے کہا کہ کتنا بے شرم لڑکا ہے, مرنے کا وقت ہے, ماں کے کان کاٹتا ہے. کہا کہ پوچھو میں نے ماں کے کان کیوں کاٹے, جب میں چوری ڈکیتی کر کے آتا تھا, یہ ماں میرے کان کے نیچے تماچا نہیں مارتی تھی بلکہ میری پیٹھ ٹھوکتی تھی, اسی وجہ سے آج میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں. اگر اس وقت کان کے نیچے ایک تماچا مار دیتی تو میں چور ڈکیت نہیں ہوتا. تیسرا چوتھا نمونہ آپ کی خدمت پہ تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. بیوی نے شوہر سے کہا, میرے کان خالی خالی ہیں, اچھے نہیں لگتے. تو شوہر نے کہا, کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو کہا, زیور پہنا دو. کہا کہ زیور پہننے سے کیا ہو جائے گا, میرا کان بھی تو خالی رہتا ہے, زیور نہیں پہنو گی تو کیا فرق پڑ جائے گا, غریب آدمی ہوں, کہاں سے زیور پہناؤں گا, کان تمہارا خالی ہے تو کیا دقت ہے, میرا کان بھی خالی ہے. تو بیوی نے شوہر کے کان پکڑے کہ تمہارا کان میری فرمائش سننے کے لیے ہے اور میرا کان زیور پہننے کے لیے ہے, زیور نہیں لاؤ گے تو یوں کان مڑوڑ دو. دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا, دھیان سے سنیے گا. بیوی نے شوہر سے کہا کہ اگر تمہارے گھر میں چور آ جائے تو کیا کرو گے. شوہر سے بیوی نے کہا کہ تمہارے گھر میں اگر چور آ جائے تو کیا کرو گے. تو شوہر نے جواب دیا, جو چور کہے گا وہی کروں گا. تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تمہارے گھر میں چوری ہو جائے گی. کہا کہ آج تک میری مرضی اس گھر میں چلی ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا, جیسا چور کہے گا ویسا کروں گا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ایک بس دوسری بس سے ٹکرا گئی, لوگ زخمی ہو گئے, ہڈی کسی کی ٹوٹ گئی, کسی کا سر پھوٹ گیا, لوگ خاموش ہیں, کوئی رو نہیں رہا ہے. ایک عورت چلا رہی ہے, آسمان و زمین کو ایک کر رہی ہے. اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا کیا نقصان ہے, اتنے سارے لوگ, سر پھوٹ گیا, پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی, یہ لوگ خاموش ہیں, کچھ نہیں بول رہے ہیں, تو اتنا کیوں چلا رہی. کہا میرا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے, میری انگلی کٹ گئی ہے, میری وہ انگلی کٹی ہے جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تھی. 2-3 مثال آپ کے سامنے اور رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. سماج کو میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں, سماج کی عورتوں کو آپ کے سامنے آئینے کی طرح دکھا رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا, بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. جلسہ ہو رہا تھا, ایک پرچی آئی عورتوں کی طرف سے, مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, عورت ایک سے زیادہ شادی کیوں نہیں کر سکتی ہے. عورتوں کے پنڈال سے پرچی آئی, جلسے میں پرچی آئی کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے, عورت ایک سے زیادہ شادی کیوں نہیں کر سکتی. تو اس کا جواب اسی کے حساب سے دیا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ شادی کرے گی عورت
تو 2 شادی کرے گی تو 2 ساس ملے گی، 3 شادی کرے گی تو 3 ساس ملے گی، 4 شادی کرے گی تو 4 ساس ملے گی۔ اب تم اس کے لیے تیار ہو کہ 4 ساس تمہارے اوپر مسلط ہوگی؟ نہ بابا، اسلام نے بہت اچھا کیا، ایک ہی ساس تو بہت بڑی عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی مصیبت۔ اب اس کو سمجھ میں آیا۔ جب سسرال سے بیٹی میکے آئی، سارے گھر کی عورتوں نے گھیر لیا، عورت سے پوچھا کہ بیٹی تمہارا شوہر کیسا تھا؟ ماشاءاللہ۔ تمہارے سسر کیسے تھے؟ الحمدللہ۔ کہا تمہاری سسرال کیسی تھی؟ تو بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اب پوچھا کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ کہا انا للہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو۔ ماں سمجھ گئی کہ شوہر پسند ہے، سسرال پسند ہے اور سسر پسند ہے، لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں ہوتی ہے، بیٹی کو ادب دیا۔ کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، ایک بات بتاؤ، تم کو میکے سے جو سسرال لے گئی تھی کون لے گئی تھی؟ کہا میری ساس آئی تھی، مجھ کو دیکھا سنا تھا، پسند کیا تھا، اپنے بیٹے سے میری شادی کرا کر کے مجھ کو سسرال لے گئی۔ تو ماں نے کہا بیٹی اب انصاف سے بتاؤ، اگر ساس نے یہ احسان نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا شوہر ملتا، اتنی اچھی سسرال ملتی، اتنا اچھا سسر ملتا؟ نہیں ملتا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس بلا نہیں ہوتی ہے، ماں سے زیادہ ہوتی ہے یا ماں کے برابر ہوتی۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، جلدی سے ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ابھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا، یہ بھی غلط ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے آپ کو سناؤں گا، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اب کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے نہیں بھاگ رہا، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، بلکہ اب کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں میں غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ کیوں لے کر کے بھاگ رہی ہے؟ شادی کو مسلمانوں نے مہنگا کر دیا، تجارت بنا دیا۔ جاہل ہے، انگوٹھا ٹیک ہے، پنجاب کاٹتا ہے، سائیکل چلاتا ہے، موٹر سائیکل چلانا بھی نہیں آتا، اس کا باپ ڈیمانڈ کرتا ہے بلیٹ دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ ڈبل پلنگ دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ بچے والی بھینس دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ سب کچھ بیٹا کو ملا، اس بار باپ کو کچھ نہیں ملا، پھر بھی یہ وکیل وکالت کر رہا ہے، دوسرے کی دنیا بنا رہا، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ شادی کو اتنا مہنگا کیا، اتنا مہنگا کیا کہ مسلمانوں کی غریب بچی غیر مسلم کو لے کر کے فرار ہو گئی، اس کی آبرو الگ گئی، اس کا ایمان الگ گیا۔ باپ ذمہ دار ہے تو یہ پورا سماج ذمہ دار ہے۔ دوسری بات، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کیوں بھاگ رہی؟ دوسری وجہ، ہم آنکھ بند کر کے اپنی لڑکیوں کا داخلہ اسکول میں کر دیتے ہیں، اس اسکول میں کرتے ہیں جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ ہماری لڑکی عشق محبت کے چکر میں پڑھ کر کے غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی۔ تیسری وجہ ذرا دھیان رکھیے گا، ہم نے بڑا موبائل، اسکرین ٹچ موبائل اپنی بیٹی کو دیا، اور بیٹی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں، بیٹی کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے ماں کو کوئی مطلب نہیں، ماں بے خبر باپ بے خبر۔ اسی بے شرمی کے نتیجے میں بیٹی غیر کو لے کر کے فرار ہو گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ 2 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دھیان سے رکھیے گا اس کو سننے کے۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی اس میں بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، تو ایک آدمی جو بغل میں کھڑا تھا اس نے کہا کہ وہ لڑکی نہیں ہے وہ لڑکا ہے۔ کہا کہ سوری میڈم غلطی ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ لندن میں سینما ہال میں فلم دکھایا جا رہا ہے، ٹکٹ کٹا کر کے بہت ساری عورت بیٹھ گئی اپنے یار کے ساتھ، بیٹھی ہوئی ہے۔ مینیجر نے کہا، لائٹ آن کر کے بولا کہ کمپلین تھانہ میں کیا گیا ہے،
ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھ رہی ہے. اس کے شوہر نے کمپلین کر دیا ہے تھانے میں, میں 5 منٹ کے لیے لائٹ آف کروں گا, وہ لڑکی نکل جائے چپکے سے. مینیجر نے لائٹ آف کر دیا 5 منٹ کے لیے. اس کے بعد جب لائٹ آن کیا, دیکھا تو پورا سینما گھر ہی خالی ہو گیا. آخری مثال ہے, پیغام کو ختم کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا. مسلمان ہو کر کے شادی کے موقع سے ڈی جے کا ڈانس کرا رہا ہے, ڈی جے لا رہا ہے, ڈی جے پر ڈانس ہو رہا ہے. ایک لڑکی اس میں مصرع پڑھ رہی ہے, خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا, خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. ایک جوان کھڑا ہوا, او بدتمیز عورت, تو فاطمہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے, عائشہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے, اور معلوم کر رہی ہے کہ قسمت میں کیا ہے. خدا تو تمہیں مرنے کے بعد بتائے گا, میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے. تم مصرع پڑھ, میں تمہارے مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں. خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. اس لڑکے نے جواب دیا, گلے میں توق لعنت کا, گلے میں توق لعنت کا, سواری کو گدھا ہوگا, گلے میں توق لعنت کا, سواری کو گدھا ہوگا. شادی میں جھومتی ہے, شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی, ناچے گی اور گائے گی, ایکٹنگ دکھائے گی. شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی, ناچے گی اور گائے گی, ایکٹنگ دکھائے گی. قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. بہت اچھا جلسہ بہت اچھے ماحول میں گزر گیا. اس جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے آپ کو صرف 3 وعدے دینا ہے. میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں, آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے. آفت آتی ہے 3 وجہ سے, گناہ کریں گے آفت آئے گی, غلط کمائیں گے آفت آئے گی, غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی. آج کے اس جلسے میں دعا سے پہلے آپ وعدہ دیجئے کہ ہم تینوں چیز کو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں. میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی. انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے, غلط نہیں کمائیں گے, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. آج گناہ کریں گے, کل فرصت سے توبہ کر لیں گے. ہاتھ اٹھائیے. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کے طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائس کی, تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.